اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ریاض الصالحین دوسرا حصہ، احادیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت مجیبہ باہلی اپنے باپ یا اپنے چچا سے روایت کرتی ہیں کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور پھر چلے گئے۔ پھر 1 سال کے بعد آپ کے پاس آئے، جبکہ ان کی حالت و ہیبت بدل چکی تھی، تو انہوں نے کہا، یا رسول اللہ، کیا آپ مجھے پہچانے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پوچھا، تم کون ہو؟ انہوں نے کہا، میں وہ باہلی ہوں جو پہلے سال آپ کی خدمت میں حاضر ہوا تھا۔ آپ نے فرمایا، تم میں یہ تبدیلی کیسے آ گئی؟ تم تو اچھی حالت والے تھے۔ انہوں نے عرض کیا، میں جب سے آپ سے جدا ہوا ہوں صرف رات کو کھانا کھایا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، تم نے اپنے نفس کو عذاب میں مبتلا کیا۔ پھر فرمایا، تم صبر والے مہینے یعنی رمضان کا روزہ رکھو اور ہر مہینے میں 1 روزہ رکھو۔ انہوں نے کہا، میرے لیے اور اضافہ فرمائیے کیونکہ مجھے قوت حاصل ہے۔ آپ نے فرمایا، ہر مہینے میں 2 دن کے روزے رکھ لو۔ انہوں نے فرمایا، کچھ اور اضافہ کر دیجئے۔ آپ نے فرمایا، 3 دن کے روزے رکھو۔ انہوں نے کہا، میرے لیے زیادہ کیجئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حرمت والے مہینوں میں روزہ رکھو اور چھوڑ دو۔ اور یہ بات 3 بار دہرائی، حرمت والے مہینے میں روزہ رکھو اور چھوڑ دو۔ اور آپ نے اپنی 3 انگلیوں کے ساتھ اشارہ فرمایا، پہلے انہیں ملایا پھر انہیں چھوڑ دیا۔ ابو داؤد۔ صبر والے مہینے سے مراد یہاں پر رمضان شریف کا مہینہ ہے۔ فائدہ، شیخ البانی نے التعلیق الرغیب علی الترغیب و ترہیب میں اس کی سند کو ضعیف قرار دیا ہے، رقم 2/82 میں۔ فائدہ، مجیبہ باہلی کے باپ کا نام عبداللہ بن حارث باہلی تھا، اور اگر یہ ان کے چچا کے واقعہ ہے تو ان کا نام بہت ہی مشہور اور معروف نہیں ہے۔ بہرحال یہ صرف رات کو کھانا کھاتے تھے، یعنی دن کو ہمیشہ روزہ رکھتے تھے، جس سے ان کی صحت کافی متاثر ہو گئی تھی، جسے دیکھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں ہمیشہ روزہ رکھنے سے منع فرما دیا۔ اس کی بجائے یہ تاکید کی کہ ہر مہینے میں، خاص کر حرمت والے مہینوں میں 3 روزے رکھ لیا کریں۔ ہر مہینے 3 روزے رکھ کر چھوڑ دیں۔ 3 روزوں کا ثواب بھی 10 گنا کے حساب سے 30 دنوں کے برابر ہے۔ مہینے میں 3 سے زیادہ روزے نہیں رکھنے چاہیے۔ البتہ جو صحت مند اور قوت والے ہوں وہ زیادہ روزے رکھ سکتے ہیں، اور ان کے لیے بھی بہتر یہی ہے کہ وہ داؤدی روزہ رکھیں۔ داؤدی روزے سے مراد کہ 1 دن روزہ رکھیں اور دوسرے دن ناغہ کر دیں، تاکہ انسان روزے کا عادی بھی نہ ہو، کیونکہ عادی ہونے کی صورت میں روزے کی مشقت محسوس نہیں ہوتی، اور جب ایک دن چھوڑ کر روزہ رکھیں گے تو انسان روزے کا عادی نہیں ہوگا، بلکہ ہر دوسرے روز جب وہ روزہ رکھے گا تو روزے کی مشقت بھی اسے محسوس ہوگی، جو اس کے اجر اور ثواب کا سبب بنے گی۔ اللہ تعالی ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ یا اللہ مظلوموں کی مدد فرمائیے۔ یا اللہ ہماری کوششوں کو قبول فرما لیجیے۔ ہم سب کو اپنی استطاعت کے بقدر اپنا حق ادا کرنے والا بنائیے۔ سچی توبہ کی توفیق عطا فرما دیجیے۔ یا اللہ رحم کا، کرم کا، عافیت کا، درگزر کا معاملہ فرمائیے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔